ماں کی قدر۔ دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ملتی ہیں وہ صرف ماں کی رضامندی اور اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جو ماں کو ناراض کرتا ہے وہ اپنی خوشیوں کو خود دور کرتا ہے۔ ماں کو بلانے سے پہلے اچھے القاب اور آداب کو چن لینا چاہیے۔ ماں ایسی ہستی ہے کہ اس کے پاس سے جتنی دور بھٹک کر گئے جب بھی واپس آؤ گے معافی ہی پاؤ گے۔ ماں ہمیشہ بددعا کے بجائے دعا دے گی۔ جتنا صبر ماں کر سکتی ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت کی راہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالی ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کیوں نہ تم ساری عمر ہی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھے رہو پھر بھی ماں کے احسانات کا بدلہ نہ دے سکو گے۔ ماں اپنی اولاد کے ساری غم ساری تکلیفیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ راجدار بنانا ہے تو ماں کو بناؤ۔ ماں اپنی اولاد کے سارے دکھ سمیٹ لیتی ہے۔ ماں ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہے، ایک ایسے مسافر کی مثال جو دھوپ میں بہت دیر تک بھٹکتا رہے اور آخرکار ٹھنڈی چھاؤں میں جیسے اسے جنت مل گئی ہو۔ اس طرح دکھوں کے جس مقام سے بھی لوٹ کر آؤ گے جو تمہارے ہر دکھ کو سمیٹ لے گی، مگر جو اولاد ماں کی قدر نہ کر سکے، ماں کو ماں نہ سمجھ سکے، وہ جہنم کی راہ پکڑتے ہیں۔ اولاد پر ماں ایک بہت بڑے درخت کی طرح ہے جس کا سایہ دور تک پھیلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے بعد ماں کی رضامندی کا حکم فرمایا، اس لیے جس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا اس نے اللہ کو خوش رکھا۔ اگر ماں کوئی کڑوی اور سخت بات کہہ دے تو اس پر ناراض نہ ہو کر ہنستے ہوئے بھول جانا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے بتایا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ماں کی رضامندی اور دعاؤں سے بڑے اونچے مقامات پر پہنچ گئے ہیں۔